السلام علیکم ناظرین، کیا یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں حکومت کے اور پی ٹی آئی کے، کیا اس سے عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا؟ کیا عمران خان کی رہائی آسان ہو جائے گی؟ لگ ایسے نہیں رہا کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ فائدہ پہنچا دیں گے۔ جس طرح ہم نے پہلے کہا تھا کہ برف پگھل گئی ہے، مقتدرہ حلقوں کی طرف سے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے برف پگھلنا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھی۔ اور اب بھی یہ جو نمائندے بیٹھے ہیں حکومت کے، جس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کو بٹھایا گیا ہے، تو یہ ایسا سمجھے کہ اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہے۔ اس حکومت کے سر پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ان پاپولر جماعتیں ہیں، اس میں ان کو اقتدار میں دیا گیا ہے، ان کو بتایا گیا ہے کہ یہ رزلٹ آپ کا 8 فروری کا تھا، یہ آپ کا 9 فروری کا ہے، آپ کو بٹھایا گیا ہے، ہائیبریڈ نظام ہے، صرف ایکٹنگ کرنی ہے حکومت کی، باقی سب کچھ ہم چلائیں گے۔ اب یہ حکومت جو ہے یہ مذاکرات کی موڈ میں تھی نہیں، مگر ان کو بتا دیا گیا ہے، اور لگ ایسے رہا تھا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی طور پہ عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھے گی، مگر آخرکار ایک 26 نومبر کو جو سانحہ ہوا تھا وہ بڑا سانحہ تھا۔ اس میں تحریک انصاف کے 13 افراد کارکن جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے، رینجر کے 4 اہلکار شہید ہو گئے تھے، ایک پولیس افسر اہلکار جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا، درجنوں پولیس اہلکار، رینجر اہلکار زخمی ہو گئے تھے، اور ہزاروں کارکن جو ہے وہ بھی زخمی تھے۔ تو ایک بڑا سانحہ تھا، اور ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں یار، ہر کوئی سوچ رہا ہے یار کہ یہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی اوپنلی بس جنگ شروع ہے، اور یہ ہونا نہیں چاہیے۔ اداروں میں دوریاں ہیں، عوام اور اداروں میں دوریاں پیدا کی جا رہی ہیں، اسپیشلی پختونخوا اور بلوچستان میں۔ تو ہمارے اپنے اتنے مسائل ہیں، میں تو حیران ہوں کہ ہمارے اتنے اکانومی کے مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، ہمیں کوئی پیسے تک نہیں دے رہا، پاکستان کرائسس میں ہے، ہم مشکل میں ہیں، اور ہم آپس میں اس طرح لڑ رہے ہیں جیسے ہمارے پاس سونے کے پہاڑ ہیں۔ تمام تر سیاسی جماعت اقتدار کے لیے لڑ رہی ہے، کرسی کی جنگ شروع ہے۔ بھائی جب اس کرسی میں تو حیران ہوں، جب ہے کچھ نہیں تو جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ بیٹھنا کیوں نہیں ہے آپس میں؟ اس سے پہلے باریاں لگتی تھی، کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی، کبھی نون لیگ، کبھی پیپلز پارٹی۔ اب جو ہے وہ ساری پارٹیاں اکٹھے، اور تحریک انصاف آ گئی ہے۔ اب یا ساری پارٹی اکٹھی حکومت کریں گی یا تحریک انصاف کرے گا۔ وہ پہیہ جو تھا وہ ٹوٹلی 360 ڈگری جو ہے وہ اینگل پہ چلا گیا۔ مطلب چینج آیا ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں، جو 2 جماعتیں آپس میں لڑ کے اقتدار میں آتی تھی، وہ ساری اکٹھی ہو کے عمران خان کے خلاف لڑ رہی ہے۔ تو یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان ایک طاقت ہے، اب اس طاقت کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا، اور یہی اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے پکا پلان بنایا تھا کہ کسی بھی طور پہ عمران خان کے ساتھ نہیں بیٹھا جائے گا، کیونکہ جو 9 مئی کے واقعات تھے وہ پوری قوم نے دیکھے، اور 9 مئی پہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک ہی موقف ہے جو ابھی تک ہے کہ تحریک انصاف معافی مانگے۔ اب تو 9 مئی کے مقدمات میں جو موجودہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے سربراہ جسٹس امین الدین کے 7 رکنی بینچ نے ملٹری ٹرائل کے لیے ان کو کہہ دیا ہے، آرمی کو، کہ جو آپ نے ٹرائل کیے، جن ملزمان کو 85 ملزمان میں سے جن کے آپ نے ٹرائل کیے اور کمپلیٹ کیے ہیں، ان کو سزائیں سنا دے۔ وہ سزائیں سنا دی گئی ہیں، اور ان میں 10 سال جو ہے بڑی سزا دے دی گئی ہے، 9 سال، 6 سال، 7 سال اور 2 سال کی سزائیں دی گئی ہیں۔ اس سے پہلے ملٹری کوڈ میں 103 اہلکار تھے جن کی معمولی سزائیں دے کے، اور جن کی سزائیں کمپلیٹ ہو گئی، جو بے گناہ تھے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا۔ 103 میں سے 85 اہلکار رہ گئے تھے، اب ان میں سے 25 کو مزید جو ہے، 85 میں سے 25 کو، مطلب 60 رہ گئے۔ 60 اہلکار حسان نیازی سمیت، جو عمران خان کے بھانجے ہیں اور حفیظ اللہ نیازی کے بیٹے ہیں، وہ بھی ابھی سٹل موجود ہیں۔ انہوں نے بھی آرمی کی وردی پہنی ہوئی تھی، اور انہوں نے بھی 9 مئی میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ ان پہ بھی جو ہے وہ بڑا کیس ہے 9 مئی میں، ان کو بھی سخت سزائیں ہو سکتی ہیں دوسرے مرحلے میں۔ اب آگے جا کے تیسرے مرحلے میں جو ہے وہ مرکزی کردار کے بارے میں بولا جا رہا ہے، جس میں عمران خان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، مگر عمران خان کے خلاف جو ایک کیس اور ہے 9 مئی کا GHQ حملہ کیس، جس میں عمران خان پہ فرد جرم عائد ہو گئی ہے۔ اس میں 113 ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کی ہے۔ تمام تر تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ پہ یہ پرچے کاٹ دیے گئے۔
اس طرح اب عمران خان کو مزید ٹائٹ رکھنا مناسب نہیں رہے گا. حکومت چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے مزید اختلافات اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے پڑیں تاکہ یہ حکومت چلتی رہے. ایک طاقت بن گئی ہے عمران خان. ان تمام سیاسی جماعتوں کو ایک سائڈ پہ کر دے اور عمران خان کو دوسری سائڈ پہ کر دے. یہ اب ہے، یہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اب ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے نہیں بنایا ہے، یہ ایک علیحدہ باعث ہے. اس پہ بات ہو سکتی ہے، جس طرح مسلم لیگ نون کے بارے میں بات ہو سکتی ہے کہ ضیاء الحق نے نواز شریف کو آگے لے کے جنیجو کی کابینہ میں رکھا، آگے پھر وزیر بنایا، پھر وزیر اعلیٰ بنایا، اس طرح وزیر اعظم بنایا. اسی طرح عمران خان کو بھی جنرل پاشا کے ٹائم میں ظہیر الاسلام جب ISI کی چیف تھے، جنرل پاشا، ظہیر الاسلام اور جنرل فیض تک فیضیاب ہوتے رہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. 2018 میں عمران خان کی ہائیبریڈ نظام کی حکومت تھی. اس سے پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی تمام تر حکومتیں تھی، مگر 2018 میں ذرا زیادہ لاڈلی حکومت تھی. اب یہ 2024 میں جو حکومت ہے یہ تو لاڈلے کی پن کی انتہا ہے. اس کو اگر ایک پیج سے ہٹ کے بھی اگر کچھ بولنا چاہیں تو وہ بھی بول دیں. اس ٹائپ کی حکومت ہے. ان کو بٹھایا گیا ہے، ان کو بتا دیا گیا ہے کہ 8 اور 9 فروری میں بڑا فرق ہے. 8 فروری کو آپ الیکشن ہار گئے ہو، 9 فروری کو ہم نے آپ کو الیکشن جتوا دیا ہے. آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہو، ایکٹنگ حکومت کی کرنی ہے، کام ہم نے کرنا ہے. تو اب اس حکومت نے معاشی اشارے بھی کلیئر نہیں کیے. سب کچھ جو ہو رہا ہے وہ اوپر سے ہو رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، مگر الٹا اس حکومت کا جو گرد ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اپنے کندھے پہ ایک مردے کو اٹھائے گھوم رہی ہے، اور اس مردے کی وجہ سے باس آ رہی ہے اور لوگ پریشان ہیں. عوام جو ہے وہ کسی بھی طور پہ اس حکومت سے خوش نہیں ہے. کوئی خوش ہوتا ہے، کوئی خوش نہیں ہوتا ہے. جو حقیقت ہے وہی بیان کرنی پڑے گی. موجودہ حکومت کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. عوام کو پتہ ہے کہ یہ ہماری منتخب نمائندہ حکومت نہیں ہے. اس سے پہلے جتنی بھی حکومتیں تھیں، ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ لے کے آتا تھا، مگر اس کا ایک پروسیجر تھا، ایک طریقہ کار تھا. جو ملک میں پاپولر جماعت تھی، IB، FIA، ISI، ساری ایجنسیاں مل کے مختلف سرویز رپورٹ اکٹھی کر کے دیکھتے تھے کون سی جماعت عوام میں پاپولر ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ یہ ادارے جو ہیں یہ عوام کو دیکھتی تھی، اور اس طرح جو جماعت پاپولر ہوتی تھی اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جاتا تھا. یہ جو حکومت ہے یہ ان پاپولر جماعتیں تھی ساری، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے کہ ان کو الیکشن جتوا دیں گے. مگر عوام کدھر چاہتی ہے بھائی؟ اب اسٹیبلشمنٹ تمام تر پولنگ بوتھ پہ کھڑی تو نہیں ہو سکتی نا. کتنی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں گے؟ کروڑوں تو نہیں ہے نا بھائی. عوام نے ووٹ دے دی اور اسٹیبلشمنٹ چکما کہا گئی. 8 فروری کو بھاری اکثریت سے، 2/3 اکثریت سے لگا ایسے رہا تھا کہ تحریک انصاف کے کھمبے جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں. انہوں نے الیکٹیبلز کو ہروا دیا اور یہ 2/3 اکثریت سے حکومت بنا لیں گے. مگر قبولیت نہیں تھی، مقبولیت ضروری نہیں تھی. عمران خان جیل میں تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے حکومت بننے نہیں دی. اس لیے ان کو بٹھایا گیا کہ آپ نے ایکٹنگ کرنی ہے. ہم نے 9 فروری کا رزلٹ آپ کو دیا ہے، 8 فروری کا ہمارے پاس ہے. تو یہ حکومت کی اتنی مجال نہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکے. ان پہ پریشر ڈالا گیا، ان کو بتا دیا گیا ہے یہ پریشر میں کہ بیٹھے آپ مذاکرات کریں، دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اپنے پتے کھیل رہی ہے اور عمران خان اپنے پتے کھیل رہا ہے. عمران خان وہاں سے جیل میں بیٹھ کے اپنی منوا لی ہے اس نے. اب زبردستی منا لی ہے، منت سماجت کر کے منوا لی ہے، مذاکرات آپس میں ہوئے منوا لی ہے، مگر اپنی منوا لی ہے. جیل میں بیٹھ کے اس حکومت کو پریشان کیا، وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حکومت کی ناک میں دم کر رکھا ہے. اب یہ فی الحال جب تک پکا ایگریمنٹ عمران خان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نہیں کرتی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ اس ٹائپ کا ایگریمنٹ بھی نہیں کرے گی کہ یار نہیں یار آپ باہر چلے جاؤ. نہیں، باہر جانے کا قصہ بھی نہیں ہے. نہ عمران خان باہر جائے گا، نہ یہ اسٹیبلشمنٹ اس پہ خوش ہے. ہاں، اسٹیبلشمنٹ ایک درمیانہ راستہ نکالنا چاہ رہی ہے کہ بس بہت ہو گیا یار، 3 سال سے ملک ادھر ہی کھڑا ہے جدھر چھوڑ کے گئے تھے. اس کو انہیں بیانیہ ٹوٹ رہا ہے اور انہیں اس کی پاپولیرٹی کم ہو رہی ہے، اور جن کو حکومت دی ہے وہ مزید عوام میں جو ہے وہ پٹ رہے، بری طرح پٹ رہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ دیکھ رہی ہے، مگر عمران خان کو اپنا ٹاؤن، اپنا لہجہ تھوڑا نیچے کرنا پڑے گا تاکہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں. مذاکرات کی کامیابی کی صورت میں آگے جا کے پاسبلٹی رہائی کی ہے، مگر اس میں بھی کنڈیشنز ہوں گی کہ 1-2 سال اس حکومت کو چھوڑنا ہے، چلتے رہنا ہے اس حکومت کو. آگے جا کے قومی حکومت بنائی جا سکتی ہے، انتخابات پہلے کرائے جا سکتے ہیں. قومی حکومت بنا کے انتخابات پہلے کرا سکتے ہیں، 3 سال کے اندر کرا دیں گے.
تو ایک طریقہ کار ہے، مگر آپ نے اس حکومت کے خلاف مزاحمت نہیں کرنی. تو یہ طریقہ کار ہیں. اس لیے ناظرین، عمران خان کا جو بڑا کیس تھا یہ 190 ملین کا القادر ٹرسٹ کا، جس میں لگ ایسے رہا تھا کہ 23 دسمبر جج صاحب نے آپ کے آج کا دن دیا تھا، 23 دسمبر پیر، کہ فیصلہ سنا دیا جائے گا. مگر 2 دن پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ عمران خان کا یہ فیصلہ روک دیا گیا ہے. اب وجوہات ڈیفرنٹ بتائی جا رہی ہیں، مگر یہی مذاکرات کی وجوہات ہیں. کیونکہ ایسے ٹائم میں آپ عمران خان کو سزا دے دیں اور ساتھ مذاکرات کریں تو مذاکرات ختم. تو اب اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ جنوری میں سنایا جائے گا، تاکہ یہ معاملات، اگر عمران خان کی یہ معاملات جو ہیں حکومت کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ ہم ٹریک پہ جا رہے ہیں، تو پھر عمران خان کا وہ کیس ختم کر دیا جائے گا، اس میں عمران خان کو بری کر دیا جائے گا. اور اگر یہ مذاکرات ٹریک پہ نہیں جاتے، حکومت سمجھ گئی، تو پھر اس کیس کو تفصیلی فیصلہ لکھنے کے لیے مختلف وکلاء جو ان کے ہیں، جو طریقہ کار ہے، صرف یہ جج صاحب نہیں ہے کہ یہ فیصلہ لکھیں گے. پھر ان کو سنا سنایا تیار سا فیصلہ مبینہ طور پہ ایسا فیصلہ بنا دیا جائے گا کہ عمران خان اس سے بچ نہ سکے، قانونی اینگل سے ان کو گرفتار زیادہ سے زیادہ سزا ہو، اور وہ سزا جو ہے وہ ہائی کورٹ سے پھر ختم نہ ہو سکے. تو بہت سی چیزوں کی آمیزش سے سب کچھ بن رہا ہے، کیچڑی پک رہی ہے. اب دیکھنا ہے کہ ہوتا کیا ہے اس میں، مزید آگے جا کے ہوگا کیا. اب مذاکرات کی کامیابی سے پاکستان کا فائدہ ہے، مذاکرات کی کامیابی میں اسٹیبلشمنٹ کا، اس ملک کا فائدہ ہے، اس ملک کی عوام کا فائدہ ہے. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارے جو 16 جوان شہید ہو گئے، واللہ دل بڑا دردتا ہے. ٹھیک ہے، تحریک انصاف کے لوگ بھی شہید ہوئے، اس پہ بھی ہمارا دل درد کر رہا ہے. جو رینجر کے اہلکار تھے، پولیس تھی، سب شہید ہوئے ہیں، ہمارا دل درد کر رہا تھا. مگر یہ جو وطن کی مٹی کے لیے اپنے لوگ، اپنے جوان جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، 16 جوان جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کرتے ہوئے جو شہید ہو گئے، ان پہ اکثر دیکھ لیتے ہیں سوشل میڈیا پہ یار، ان پہ جو ہے وہ ایموجی جو ہے وہ ہنسنے کی، ان پہ نیچے جو کمنٹس ہوتے ہیں، یہ بہت برا لگتا ہے. اور اسپیشلی وہ تحریک انصاف کے لوگ کر رہے ہیں یار. تو اب ایجنسیاں بھی کیا کریں، کس کس کو اٹھائے. اب یہ تو پاکستان میں پہلے ہی بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا یہ چیز کو، کیونکہ یہ تقریباً 5-6 کروڑ تحریک انصاف کا ووٹ ہے، جس میں کروڑوں لوگ ان کے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں، اور وہ زیادہ تر لگے ہوئے ہیں یار اپنے شہداء کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو یہ بہت برا لگ رہا ہے. اس میں سینئر قیادت کو، لیڈرشپ کو کردار ادا کرنا پڑے گا، اور یہ دوریاں اسٹیبلشمنٹ کو ختم کرنی پڑیں گی. مل بیٹھ کے یہ آپس میں یہ معاملات طے کرنے پڑیں گے، تاکہ معاملات مزید خراب نہ ہو. اداروں کا اور عوام کا دور رہنا کسی بھی طور پہ جائز نہیں، کسی بھی طور کے ملکی مفاد میں نہیں. یہ بہت خطرناک ہے. یہ اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایمیننٹ ڈینجر ہے، صرف ڈینجر نہیں ہے، ایمیننٹ ڈینجر ہے. تو کسی بھی طور پہ یہ پھٹ سکتا ہے یہ لاوا. یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عوام اور اسٹیبلشمنٹ کا جو گیپ ہے اس کو کم سے کم ختم کیا جائے. کم سے کم نہیں، صرف مکمل ختم کر دینا چاہیے. تھوڑا بہت رہتا ہے اس میں بندہ بات کر سکتا ہے، مگر یہاں تو لائن لگ جاتی ہے. آپ سوشل میڈیا پہ جا نہیں سکتے ہو. آپ کا فیس بک ہے، آپ کا انسٹا ہے، آپ کا ٹک ٹاک ہے، آپ کا ایکس ہے، تمام طر پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، صرف ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہو رہی. آگے جا کے آپ کس حد تک انٹرنیٹ وغیرہ کو بند کرو گے. تو اس سے اچھا ہے کہ آپس میں مل بیٹھ کے بات چیت ہو اور انا کو ہٹا دیا جائے. سب کو انا کو پیچھے پھینکنا پڑے گا. پہلے نمبر پہ عمران خان کو تکبر اور انا، یہ 2 چیزیں اٹھا کے پھینکنی پڑیں گی، تبھی مذاکرات بھی کامیاب ہوں گے اور آگے جا کے پاکستان کا بھلا بھی ہو سکے گا، اور ہمارے اداروں کی اور ہماری شہداؤں کی عزت بھی برقرار رہے گی. کرنا بھی چاہیے. ہمارے شہداء جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دیں. جو ہمارا 16 جوان شہید ہو گئے، اور جو لوگ کر رہے ہیں ان کے خلاف ہنسی. بھائی یہ بیچارے جو ہیں 35, 40, 50 ہزار روپے کی نوکری کر رہے تھے، اور آپ کے ملک کے لیے، ہمارے ملک کے لیے وہ لڑ رہے تھے بارڈر پہ. ہم گرم کمبل میں بیٹھے ہیں، وہ بیچاری ٹھنڈ میں بیٹھے ہیں. بندوق ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے. 18 گھنٹے 17 گھنٹے وہ سوئے نہیں ہوتے. 18 گھنٹے جاگتے رہتے ہیں. 6-5 گھنٹے نیند کرتے ہیں. ڈر لگا رہتا ہے، خوف ہوتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے. فائرنگ میں وہ کھڑے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں. ان کی شہادت پہ یہاں پہ ہنسنا دل دکھتا ہے. جتنے پاکستانی ہیں وہ سب پریشان ہوتے ہیں اس سچویشن کو دیکھ کے، کیونکہ تمام تر لوگ تو سیاسی نہیں ہوتے. ووٹ ڈالتے ہیں لوگ، پارٹیوں میں ہوتے ہیں، ہر کوئی پارٹی میں بھی نہیں ہوتا. تو زیادہ لوگ جو ہیں، جو اپر مڈل کلاس کے ہیں اور جو ایلیٹ کلاس کے ہیں،
وہ بھی دیکھ کے یہ پریشان ہے کہ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، اور یہ نشانات جو ہیں یہ جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے یہ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ جس انداز میں یہ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ کمپین کی شکل میں، اب تو ہر چیز کمپین بن گئی، مطلب وہ کمپین نہیں کر رہے مگر کمپین کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ تحریک انصاف کے لوگ بہت زیادہ ہیں، تمام تر سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی ملا لو، تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اربوں روپے لگا لو، اور ابھی تک تحریک مسلمین نون اور پیپلز پارٹی نے اربوں روپے لگا لیے، مگر وہ تحریک انصاف کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ تحریک انصاف کے ساتھ زیادہ تر والنٹیئرلی کام کر رہے ہیں، اور جو سوشل میڈیا پہ دو چار صحافی جو پاکستان سے باغی ہیں اور دو چار آرمی کے ریٹائرڈ لوگ، عادل راجہ وغیرہ، مہدی، وہ پاکستان کے خلاف وہ تو مکمل کمپین کر رہے ہیں، اور انہوں نے تحریک انصاف کے لوگوں کو، ان سے ہی ان کی روزی روٹی چل رہی ہے، ان کا یوٹیوب چینل چل رہا ہے، ان کی خبریں چل رہی ہیں، ان کے نام آگے جا رہے ہیں، وہ اس پہ بڑے خوش ہیں۔ تحریک انصاف کو ان سے بھی اپنی علیحدگی، جس طرح سلمان احمد سے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا ہے، ان سے بھی علیحدگی اختیار کرنی چاہیے، اور اوپنلی کہہ دینا چاہیے کہ ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ نوجوانوں کا وہ جو ہے وہ تحریک انصاف کی آڑ میں نوجوانوں کی ذہن سازی وہ کر رہے ہیں، غلط طرف جا رہے ہیں۔ اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اگر یہ مدعا سامنے رکھے کہ آپ عادل راجہ وغیرہ جتنے بھی 8-10 لوگ ہیں ان سے قطع تعلق کر لو، تو نرمیاں مزید آسان ہو جائیں گی اور مل بیٹھ کے بات آگے جا سکے گی، اور ایسا ہوگا بھی، کیونکہ عادل راجہ کو زیادہ تر لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف اور یہ مہدی وغیرہ یہ لوگ ہیں، تو بڑی احتیاط کرنی پڑے گی آگے جا کے۔ کل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔